اکثر لوگ دنیا کو برا بھلا کہتے ہیں، دنیا کی برائی کرتے ہیں، شاید وہ دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ مجھے جملہ حضرت امام علی علیہ السلام کا بہت ہی پسند ہے کہ دنیا دوستانے خدا کے لیے بازار تجارت ہے۔ اگر دنیا نہ ہوتی تو شاید انسان اس سفر کے لیے تیاری ہی نہ کر سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک کسان ہے جس کا گھر شہر کے اندر ہے اور وہ گاؤں میں جا کے کھیتی باڑی کرتا ہے، فصلوں پہ کام کرتا ہے، اس لیے تاکہ وہ کچھ مال کما لے اور اس کا گزر بسر ہو سکے اور وہ شہر میں جا کے رہ سکے۔ لیکن کسان اگر کھیت کو ہی اپنا گھر سمجھ بیٹھے تو شاید وہ کبھی شہر کے سفر کے لیے تیاری نہیں کر سکے گا۔ پیغمبر اسلام کی بھی حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا تمہیں ملی ہی اس لیے ہے تاکہ تم اس سفر کی تیاری کر سکو۔ لیکن اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایک جوان جسے معلوم ہوا کہ حضرت امام علی دنیا کی اکثر مذمت کرتے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہر چیز کی مذمت نہیں کرتے، تو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے زور زور سے کہنے لگا کہ دنیا انسان کو دھوکہ دیتی ہے، دنیا بہت ہی فضول جگہ ہے، دنیا نے انسان کو تباہ کر دیا۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم دنیا کی محبت بھی دل میں رکھتے ہو، اس کی جانے پر غم کا اظہار کرتے ہو اور دنیا کی برائی بھی کر رہے ہو۔ اصل میں دنیا انسان کو دھوکہ نہیں دیتی، انسان اپنے آپ کو خود دھوکہ دیتا ہے۔ اس کی بہت خوبصورت مثال یہ ہے کہ ایک جوان شخص کے سامنے بوڑھی عورت آتی ہے، نقلی دانت لگا کر، نقلی بال لگا کر، خوبصورت بن کر، وہ جوان کو دھوکہ دیتی ہے۔ لیکن اگر وہی بری عورت جوان کے سامنے آ کر کہے کہ میرے دانت نقلی ہیں، میں اصل میں خوبصورت نہیں ہوں، یہ دانت اصل نہیں ہیں، یہ بال بھی نقلی ہیں جو میں نے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ جوان کہے نہیں تم عاجزی سے کام لے رہی ہو، تم انکساری سے کام لے رہی ہو، لیکن وہ بری عورت کہہ رہی ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، لیکن وہ جوان کہے نہیں میں سمجھ رہا ہوں، تم بری نہیں ہو، تم میرے سامنے عاجزی سے کام لے رہی ہو۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ دنیا نے کب کہا ہے کہ میں جو ہوں وہ دکھا رہی ہوں؟ دنیا نے کب کہا ہے کہ میں نے باقی رہنا ہے؟ دنیا یہ کب کہہ رہی ہے کہ میرے اندر فنا ہے؟ یہ تو انسان سمجھ رہا ہے کہ دنیا کو ہمیشہ رہنا ہے، یہ بلڈنگیں، یہ گھر، یہ تو یہی رہنا ہے۔ اصل میں دنیا دھوکہ نہیں دیتی، انسان اپنے آپ کو خود دھوکہ دیتا ہے دنیا کو حقیقت سمجھ کر۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا دھوکہ نہیں دیتی، ہم اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنے انٹلیکٹ پر کام کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں کن چیزوں کو پیورٹی دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھا جائے تو بہت سے والدین بھی بچوں کی دنیاوی تعلیم پر بے حد توجہ دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، بٹ اگر بات کی جائے اس تعلیم کی جسے تربیت کہتے ہیں، جو کہ اخلاص، خلوص، لوگوں کی مدد کرنا، اچھا رویہ ہے، اس پر اتنی توجہ نہیں ہے، بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہی کام آئے گی، لیکن وہ جو تعلیم تربیت کی تعلیم ہے وہ اصل میں شاید اتنا کام نہیں آتی، اسے پیورٹی نہیں دے رہے۔ اگین دنیا کی ریالٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن جس تعلیم نے آپ کو بہت دیر تک کام آنا ہے، جیسے حضرت امام علی علیہ السلام نے تجارت سے ہمیں اپنے مال کو اس تعلیم پر بھی خرچ کرنا چاہیے، بچوں کے، جو کہ ان کے بھی کام آ سکے اور آپ کے بھی کام آ سکے۔ اولاد بہترین ذات رائے ہے، لیکن ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں رہیں بٹ دنیا کے لیے نہ رہیں۔ بے شمار پیسہ کمائیں، لاکھوں کروڑوں کمائیں، لیکن آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں کوئی بڑا کام کر کے جا سکوں۔ کوئی بڑا سٹارٹ اپ لگائیے، کوئی بڑی کمپنی لانچ کیجیے، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ ہے یا نہیں، اس کام سے کیا میں دوسروں کی زندگی بہتر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ آپ کوئی بھی برانچ اسٹیبلش کر رہے ہیں، آپ کسی این جی او کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کوئی مال کما رہے ہیں اور اس نیت سے کما رہے ہیں کہ میں اپنی فیملی کو دے سکوں، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس لائف سٹائل کے ساتھ میں دوسروں کے لیے کیا کر رہا ہوں یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں کہتے ہیں سید حسن آس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔